بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کی وجہ سے جب جنت سے نکالے گئے تو اس کے بعد وہ اس زمین پر بھیجے گئے۔ جب وہ اس زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے پھر یہیں پہ رہنا شروع کیا۔ دوستو، آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی میں آنے والے حابیل اور قابیل کے واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو حکم ہوا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی سرندیپ میں جا کر رہو تو تمہارے فرزند ہوں گے۔ تو بس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کے حکم سے سرندیپ میں جا کر رہنے لگے۔ دوستو، ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت پڑی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہنم سے آگ لا کر دی، تو وہ اتنی سخت آگ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ جل گیا اس آگ سے، اور اس کے بعد وہ آگ پوری زمین سے ہوتے ہوئے واپس جہنم میں چلی گئی، کیونکہ وہ جہنم سے لائی گئی آگ تھی۔ 7 مرتبہ اسی طرح ہوتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم سے وہ آگ لے کر آتے، دنیا میں لاتے تو وہ ساری زمین سے ہو کر واپس جہنم میں چلی جاتی، اتنی سخت وہ جہنم کی آگ تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پتھر سے چنگاری نکال کر آگ پیدا کرنا سکھایا گیا۔ اس کے بعد ضرورت یہ پیش آئی کہ کچھ کھانے کو نہ تھا، تو اللہ کے حکم سے زمین پر بیل آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس سے ہل چلائیں، بیج بوئیں اور فصل لگائیں، وہ اپنی محنت آپ کر کے اپنے لیے کھانا تیار کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیل سے ہل چلایا تو بیل بار بار رک جاتا، تھوڑی سا سفر کرنے کے بعد، تھوڑا سا ہل چلانے کے بعد وہ بیل رک جاتا، تو حضرت آدم علیہ السلام اس کو مارتے تھے تو بیل اللہ کی بارگاہ میں آہ و فریاد کرتا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بیل پر ظلم نہ کرو، اس پر سختی نہ کرو، یہ تمہارے لیے درست نہ ہوگا، یہ تمہاری غلطی کی سزا ہے، اب تم اپنے لیے کھانے کا بندوبست خود ہی کرو گے۔ اس کے بعد بیل کی زبان بند کر دی گئی اور آدم علیہ السلام سے کہا گیا اب تم اس سے خوب کام لو۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر گیہوں کی فصل اگائی اور وہ صرف 7 گھڑی میں تیار ہو گئی۔ زمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، میں ضعیف ہوں، ورنہ تمہیں اس سے بھی جلد فصل تیار کر کے دیتی۔ انہوں نے سب سے پہلے گیہوں کی فصل تیار کی۔ جب فصل پک کر تیار ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس کو کھانے کا ارادہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ پہلے اس کو پانی میں ڈال کر گوندھا جائے، پھر آگ پر تیار کیا جائے، تب اس کو کھایا جائے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام نے ان کی دی گئی تعلیم سے کھانا تیار کیا اور پھر کھانے کا ارادہ کیا۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ شام ڈھلنے کو ہے، شام ڈھلنے کے بعد آپ کو یہ کھانا کھانا ہے تاکہ آپ روزے میں رہیں۔ پھر جب شام ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کھانا کھایا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آ کر مسکن کیا، تو پھر حضرت حوا علیہ السلام حاملہ ہوئی۔ جب وہ حاملہ ہوئیں تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ اس کے بعد حاملہ ہوئیں تو پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ اس بار بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ بیٹی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام 120 بار حاملہ ہوئی اور ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ دوستو، جب قابیل اور حابیل بڑے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن غازہ سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن اقلیمہ سے کی جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ قابیل کی شادی غازہ اور حابیل کی شادی اقلیمہ سے کی جائے۔ کیونکہ غازہ خوبصورت نہ تھی تو قابیل نے کہا کہ میں اپنی بہن کی شادی حابیل سے نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مگر قابیل نے اپنے باپ اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس بات کا انکار کر دیا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حابیل کی شادی اقلیمہ سے کر دی۔ حابیل نیک انسان تھا اور کثرت سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، جبکہ قابیل ایسا نہ تھا۔ اس نے قابیل کو سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو کہا کہ وہ کوہ آتش پر جا کر اپنی قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی آگ لے کر چلی گئی، اقلیمہ کی شادی اس سے ہوگی۔
دوستو اس وقت قربانی قبول ہونے کا یہ ذریعہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی وہ آگ لے کر چلی جاتی تھی۔ اس بار قابیل کی قربانی آگ نہیں لے کے گئی بلکہ حابیل کی قربانی کو آگ لے کر چلی گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس سے قابیل حابیل سے حسد کرنے لگا، اور ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام کعبہ کا طواف کرنے گئے تو قابیل نے حابیل کو اکیلا پا کر مارنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ منگل کا دن تھا، مگر دنیا نئی نئی بننے کی وجہ سے کچھ خیال نہ تھا کہ حابیل کو وہ کیسے قتل کرے۔ اتنے میں شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک سانپ تھا۔ اس نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور سانپ پر دے مارا تو اس سے وہ سانپ مار گیا۔ تو پھر قابیل نے اس ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی حابیل کو دے مارا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو اس کو ڈر ہو گیا کہ اس کی لاش تو یہیں پر پڑی رہے گی تو لوگ مجھے پکڑنے آ جائیں گے اور وہ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ وہ حابیل کی لاش لے کر جگہ جگہ پھرتا رہا اور کہا کہ کہیں میں اسے چھپا دوں، مگر کہیں بھی اس کو جگہ نہ ملی۔ وہ جہاں جہاں حابیل کی لاش لے کر پھرتا حابیل کا خون بہتا رہتا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا تاکہ وہ جا کر اس کو تعلیم دے کہ کیسے کسی کو دفن کیا جاتا ہے۔ کوہ زمین پر آیا تو کوے نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ اس کو دیکھ کے قابیل افسوس کرنے لگا کہ کوہ بھی اتنا وفادار ہے، میں اتنا وفادار نہ ہو سکا۔ اس کے بعد حابیل کو دفن کیا گیا، اور حابیل کو دفن کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس قابیل کو زمین میں دھنسا دیا جائے۔ پھر وہ زمین میں دھنس گیا اور اس کو اس وقت یاد آیا کہ میرے بابا کی توبہ وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول ہوئی تھی، تو اس نے بھی یہی کہا کہ اے اللہ، تجھے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام طواف کعبہ سے واپس آئے تو حابیل کو نہ پا کر غمگین ہو گئے، اور اس کی وفات کی جب انہیں خبر ملی تو اس کا سن کے حضرت آدم علیہ السلام خوب روئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بولا، حضرت شیث علیہ السلام کی آپ نے تمام باتیں ماننی ہیں اور ان کی ہی پیروی کرنی ہے۔ میرے جانے کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کا آپ نے حکم ماننا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیمار تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے میوے کھانے ہیں، تو ان کے بیٹے میوے نہ لا سکے تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام سے کہا کہ تم فلاں پہاڑی پر جاؤ، وہاں پہ جا کر تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو تو تمہیں وہ میوے دیے جائیں گے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے حکم پر جا کر وہاں سے دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میوے لے کر آئے۔ انہوں نے وہ میوے لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پانے کے بعد ان کے بیٹے ان کی وفات پر بہت روئے۔ ان کے بیٹے 2 سال تک ان کی قبر پر موجود رہے اور پھر جدا جدا ہو کر وہ اپنے گھر کو چلے گئے۔ دوستو اسی طرح کی ہسٹری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ویڈیو لائک کر دیا کریں، اور ہسٹری کی تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔